اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پورے ملک میں سیلاب کی وجہ سے، بلکہ سیلاب سے زیادہ بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال ہے، اس میں حکومتوں کی طرف سے عوام کے لیے اور متاثرہ لوگوں کے لیے کوئی قابل ذکر اقدامات سامنے نہیں آ رہے۔ خاص طور پر ہمارا صوبہ سندھ ڈوبا ہوا ہے، اور ابھی بالکل لیٹسٹ ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں قمبر کی، شہداد کوٹ کی، خیرپور ناتن شاہ اور ان سب جگہوں کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی طرح کی مینجمنٹ سے آری لوگ ہیں یہ، یا تو ان کو کام آتا ہی نہیں ہے یا یہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور دونوں ہی باتیں صحیح ہیں۔ اور کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے، اور جتنے پیسے روٹین کے بجٹ میں ان تمام اداروں پہ رکھے جاتے ہیں، پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے، میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کروں گا، انہوں نے بھی کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ اور پی ڈی ایم اے بھی جو ہے صرف بجٹنگ کے لیے ہے، اور اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زبانی جمع خرچ کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ عملاً یہ لوگ جو ہے جس طرح ان کو اسمارٹ بن کر کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر سندھ حکومت کا اپنا بجٹ ہوتا ہے جو کسی بھی طرح کی ایمرجنسی کے لیے ہوتا ہے، وہ بجٹ کہیں نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے کاغذوں میں وہ خرچ بھی ہو جاتا ہو اور ہوتا بھی ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے شہر ڈوب گئے، گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے، اور اس وقت بھی بہت ساری جگہوں پر لوگ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ محاصرے میں ہیں پانی کے۔ اور نالائقی اور نااہلی کی صورتحال یہ ہے کہ اتنے سارے دن گزرنے کے باوجود اب تک ریلوے کا ٹریک نہ کا۔ اب اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ظاہر ہے دونوں حکومت میں شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی اس وقت صوبہ سندھ کی حکومت میں بھی 14 سال سے برسر اقتدار ہے، اور اب تو وفاقی حکومت میں بھی ہے، اور اس کے وزراء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وفاقی حکومت میں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے وفاق کو خط لکھ دیا ہے اور وفاق نے ہم سے یہ کہا ہے، بلکہ وہ خود وفاق ہے۔ اور اسی طرح مسلم لیگ ہے، ان کی حکومت ہے، پھر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ سب لوگ اپنے کام پر توجہ دیں اور لوگوں کی ریلیف کا کام کریں، سیاست بازی چل رہی ہے، ایک دوسرے پر بلیم گیم چل رہا ہے، اور جس کے ذمہ جو کام ہے وہ نہیں کر رہا، جس کے نتیجے میں کروڑوں لوگ جو ہیں اس وقت پریشان حال ہیں اور بے آسرا ہوئے ہیں۔ ایسے میں جو فلاحی انجمنیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ، اور بڑے پیمانے پر انہوں نے ریلیف کا کام کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ان تمام لوگوں کو سراہنا چاہیے جو رضاکاروں کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور جماعت اسلامی کے رضاکار وہ پورے ملک میں جہاں جہاں پر بھی آفت آئی ہے اس کے لیے سرگرم عمل ہیں، بلکہ میدان کے اندر بھی موجود ہیں، اور پورے پاکستان میں ریلیف کی ایکٹیویٹیز کے لیے فنڈز بھی جمع کر رہے ہیں، اشیاء جمع کر رہے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارہ نور حق پہ ایک بہت بڑا سینٹر ہے، اور اسی طرح کے کئی سینٹر کراچی میں اور بھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ مین سینٹر ہے، اور یہاں پر پورے شہر سے کیمپس پہ جو چیزیں جمع ہوتی ہیں لوگ لے کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ڈونیشن دیتے ہیں۔ اور اندرون سندھ میں جہاں جہاں بھی جماعت اسلامی کا نیٹ ورک موجود ہے، الخدمت کے رضاکار موجود ہیں، جماعت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے سے اشیاء کی ترسیل کا نظام بھی بن گیا ہے، مسلسل جا رہی ہیں، اور فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں تاکہ مقامی سطح پر بھی خریداری کر کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ جہاں ریلیف کی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور اہل کراچی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دل کھولا ہے، اور وہ شہر کراچی جو خود ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ شہر جو ابھی بارشوں کے نتیجے میں برباد کر دیا ہے حکمرانوں نے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وہ شہر جس میں اس وقت بھی پانی کا شدید بحران ہے، وہ شہر اس وقت بھی جہاں کے الیکٹرک کی ہر آئی بی سی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اور اپنا اوور بلنگ جو کی ہوئی ہے کے الیکٹرک مافیا نے، اس کے حوالے سے لوگ پریشان حال ہیں۔ وہ شہر کے جہاں پر ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، اور حکومت سوائے چند نمائشی انہوں نے بسوں کے کوئی کام نہیں کیا، اور وہ شہر جو اذیتوں کا شکار ہے، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں اس شہر کے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے پاکستانی بھائیوں کا، بہنوں کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا خیال رکھا ہے، اور لوگ، غریب لوگ بھی، مڈل کلاس لوگ بھی اور امیر لوگ بھی، سارے کے سارے اس وقت معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، لیکن اپنے متاثرہ لوگوں کے لیے لوگ دل کھول رہے ہیں۔
اور انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈز بھی دیے ہیں، اپنی چیزیں بھی دی ہیں، اپنے کپڑے بھی دیے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ریلیف کا کام یہ شہر کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے اس شہر کے لوگوں پر فخر ہے کہ جو اس طرح سے مشکل حالات میں پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر کراچی کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے؟ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ بارش کے گزرنے کا تقریباً مہینہ ہو گیا ہے، اور اس مہینے میں پیچ ورکنگ کا کام بھی حکومت نے مکمل نہیں کیا۔ یہ حکومت ہے کہاں؟ سیاسی ایڈمنسٹریٹر صاحب کل انٹیریئر سندھ کے اوپر پوری بات کر رہے تھے، فلڈ پر بات کر رہے تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اربن فلڈنگ تو یہاں ہوئی تھی، وہ تو ایڈمنسٹریٹر ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے نومینیٹڈ، ناجائز، غیر قانونی، غیر اخلاقی طور پر۔ ان کا تو کام یہ تھا کہ چلیں، ان کو مسلط کیا ہی ہوا ہے تو وہ سامنے تو موجود ہے نا، لیکن عملاً تو وہ سامنے ہی ہیں، پیچھے تو سارا کام اسی طرح وڈیروں جاگیرداروں کا ہی ہو رہا ہے، وہی کرپشن ہے، وہی لوٹ مار ہے، اور پیچ ورک کا کام بھی مکمل نہیں کر سکے۔ مکمل کیا نہیں کر سکے، اس کا آغاز بھی نہیں ہو سکا ہے ٹھیک طریقے سے۔ زیادہ شور مچتا ہے، جماعت اسلامی تحریک چلاتی ہے، بینر لگاتی ہے، احتجاج کرتی ہے، تو جا کر جو ہے وہ ایک مشین چلا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ظاہر متاثرہ فلڈ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بس پھر وقت ٹل جائے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس پیچ ورک کے پیسے چارج ہو چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح برساتی نالے آج بھی صاف نہیں ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں 15 ستمبر سے کوئی بارش ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، کیا ہونی ہے، لیکن برساتی نالے تو 3 مہینے میں بھی صاف نہیں ہوئے نا۔ اس وقت بھی جو ہے سیوریج کا پانی بھی اس میں ڈل رہا ہے، کچرا بھی اس میں پڑا ہوا ہے، غلاظت کا ڈھیر وہ بنے ہوئے ہیں، اور پورا شہر کچرا کنڈی بنا دیا ان ظالموں نے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر اب کوئی بات نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کریں گے بات؟ ہم سارے کام کریں گے، اپنے متاثرہ بھائیوں کی مدد بھی کریں گے، اور شہر کراچی کے لوگوں کی ترجمانی بھی کریں گے۔ اس شہر کو اس وقت بلدیاتی ادارے چاہیے، اس شہر کو میئر چاہیے، اس شہر کو یو سی کے چیئرمین چاہیے، ٹاؤن کے چیئرمین چاہیے، لیکن ناجائز طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے الیکشن کمیشن سندھ اور سندھ حکومت کی ملی بھگت سے کراچی کا جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے، اور نئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ ہم نے چیف الیکشن کمیشن کو، کمشنر صاحب کو بھی خط لکھا، ان سے جا کر میں نے ملاقات بھی کی تھی۔ سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ 28 تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے، اور کراچی میں اس وقت کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس پر الیکشن نہ ہو سکے، جھوٹی رپورٹیں لی انہوں نے، حالانکہ محکمہ موسمیات نے بتا دیا تھا کہ 27، 28، 26 تاریخ کو بارشیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نوٹیفیکیشن میں یہ کہا کہ بارشوں، محکمہ موسمیات سے بھی ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ موسم کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح مختلف ادارے، بھائی ایک مسئلہ اندرون سندھ میں ہے، اور ہے، ہم مانتے ہیں، ہم ہی تو کام کر رہے ہیں، حکومت تو وہ بھی کچھ نہیں کر رہی۔ 15-20 دن بلکہ 1 مہینے سے وہاں پر یہ پرابلم موجود تھی، تو نہ میڈیا پہ آ رہا تھا، نہ حکومت کچھ کر رہی تھی۔ اس وقت بھی ہم ریلیف کا کام کر رہے تھے، اس وقت بھی سراج الحق وزٹ کر رہے تھے، اس وقت بھی جماعت اسلامی اور الخدمت کام کر رہی تھی، لیکن اچانک سے جب الیکشن سر پہ آ گیا اور سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن کراؤ، تو انہوں نے جو ہے وہ فلڈ کو بہانہ بنا کر کراچی کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیا ہے، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے عدالت عالیہ میں 1 مرتبہ پھر، اور ان کو نوٹسز بھی جاری ہو گئے، چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھا ہے، اور اب ہم نے محترم چیف جسٹس صاحب، جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے، چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں نے خط بھی لکھا ہے، اور اس کو آج ہم میڈیا کو جاری بھی کریں گے، کہ جس میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے کراچی میں الیکشن نہیں کروائے ہیں، اور کراچی میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس میں الیکشن نہ کرائے جائیں۔ اور اس وقت کراچی پوری طرح سفر کر رہا ہے، پریشان حال ہے لوگ، اور ان کو بلدیات کے اداروں سے محروم کیا گیا ہے، اور آئینی حق سے محروم کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم نے چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں، اور ان کو پابند کریں کہ یہ فوری طور پر کراچی میں الیکشن کرائیں، اور اس کی تاریخ فوری طور پر اعلان کریں۔ ہم نے الیکشن کمیشن سندھ کے آفس پہ دھرنا دیا تھا، اور بہت بڑا دھرنا تھا وہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت یہ ریلیف کا کام بھی فوری طور پر ہمیں کراچی میں بڑھانا تھا، اس لیے ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا مشورہ کرنے کے بعد کہ ہم احتجاج بھی جاری رکھیں گے، لیکن فوری طور پر ہم نے پوری جماعت اسلامی اور پوری الخدمت کو یہ ٹاسک دیا کہ ہم اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، اور الحمدللہ اس میں بھی جماعت اسلامی نے لیڈ لی، اور شہر کے لوگوں نے تعاون کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے پیمانے پر ریلیف کا یہ کام کیا، اور اس وقت بھی جاری ہے، اور اس کو ہم جاری بھی رکھیں گے۔ لیکن اس کام کے نتیجے میں
اگر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور صوبائی الیکشن کمیشن جو ملا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں واضح طور پر کہتا ہوں اور چیف الیکشن کمشنر سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک بڑا حصہ الیکشن کمیشن آف سندھ حکومت کا ایک اعلی کار بن کر کام کر رہا ہے، جس کی واضح نشاندہی ہم کر چکے ہیں، جھوٹی رپورٹیں آپ کو دے رہا ہے، جھوٹے طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے کیا قدم اٹھایا ہے؟ یہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اور MQM وغیرہ جیسی پارٹیوں کے اعلی کار کا کام چیف الیکشن کمیشن سندھ اور ان کا پورا عملہ کر رہا ہے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر کو ایکشن لینا چاہیے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ پھر سب کام انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے، اور کراچی کو جو اس وقت بھی تباہ حال ہے اس کے شہریوں کو اپنا میئر چننے کا اور اپنے تمام نمائندے چننے کا حق ملنا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے الیکٹرک نے ایک مرتبہ پھر اپنی جو اس کا کام ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا اور لوٹ مار کرنا اور اوور بلنگ کرنا، اس کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے معاملہ۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر نیپرا کی ملی بھگت سے ان کو ان کا حصہ مل جاتا ہے۔ یہ نیپرا کی جو ہیئرنگ ہوتی ہیں، ان ہیئرنگز میں ساری رپورٹیں ہوتی ہیں، ان رپورٹس کے مطابق کہ الیکٹرک کا لائسنس تو آج سے کئی برس پہلے کینسل ہو جانا چاہیے تھا۔ بار بار اس طرح کی زبانی جمع خرچ نیپرا کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ کے الیکٹرک کے حق میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سوال خود چیئرمین نیپرا اور حکومت کے ساتھ بھی ہے کہ حکومت، نیپرا اور کے الیکٹرک مل کر لوٹ مار کر رہے ہیں، اور پوری سپورٹ کے الیکٹرک کو ملی ہوئی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے بھی کہا کہ ہم فری میں بجلی دے رہے ہیں، یہ لیکن کراچی کے لوگوں سے چارج کر رہے ہیں۔ یہ لیکن صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں، عملاً تو کے الیکٹرک مافیا کی سرپرستی حکومت کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں، اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو دہشت گردی کی گئی ہے وہ لوگوں کی بس سے باہر ہو گئی ہے۔ اب حکومت نے جب فیصلہ کیا پہلے کہ 200 یونٹ کے اوپر ہم فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں لگائیں گے، تو اس پر امپلیمنٹ کرنے میں بھی کئی دن لگا دیے اور لوگ دھکے کھاتے رہے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں لائنوں میں۔ پھر اس کے بعد حکومت نے کہا کہ ہم 300 یونٹ کے اوپر چارجز نہیں لگیں گے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ وہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کس طرح کرواتے ہیں۔ اس وقت بھی کے الیکٹرک کے دفتروں میں کے الیکٹرک کا عملہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، تو یہ کھلواڑ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسئلہ 200 یونٹ اور 300 یونٹ کا نہیں ہے، اس مڈل کلاس فرد کا کیا قصور ہے کہ جس کے اگر 320 یونٹ ہے یا 400 یونٹ ہے تو آپ سب کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تھوپ دیں گے، اور جتنا اوریجنل بل ہے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ آپ بل بنا کر دے دیں گے۔ 50 روپے، 53 روپے، 60 روپے، 70 روپے پر یونٹ اس وقت کراچی کے لوگوں کو پڑ رہا ہے، کس بنیاد پر؟ اور اس کے الیکٹرک کو کوئی لگام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب اس کے سپورٹر اور اعلی کار ہیں، ہر حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے کیسز موجود ہیں، عدالت عالیہ میں موجود ہیں، سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ ہم پھر یہ چاہتے ہیں کہ عدالت ہی کچھ کرے اور ان کا لائسنس کینسل کیا جائے، ان کا فارنزک آڈٹ کیا جائے، قومی تحویل میں لے کر نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے، کمپٹیشن پیدا کیا جائے، تاکہ ان کی جو مونوپلی ہے حکومت کے ساتھ مل کر جو لوٹ مار ہے، دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کو لگام دی جا سکے۔ ہم کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں، ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، کوئی پارٹی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وفاقی پارٹیاں مسلم لیگ نون، PTI کے الیکٹرک کے خلاف کیوں نہیں بولتی؟ پیپلز پارٹی ان کی سہولت کار کیوں بنی ہوئی ہے؟ MQM ان کی اعلی کار کیوں ہے؟ 17 سال سے یہ جماعتیں کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہی ہیں، کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے خلاف، ان کے خلاف جو ہے وہ کے الیکٹرک مافیا کی سپورٹر یہ ساری جماعتیں ہیں، اور جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے یہ مزید کے الیکٹرک کو سہولت پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور ہم نے عدالت میں بھی مقدمہ کیا ہے، اور ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اگلے مہینے جو بھی بل آئیں گے ان بلوں کے حوالے سے اگر انہوں نے یہی طریقہ کار اختیار کیا کہ الیکٹرک مافیا نے حکومت اور نیپرا کے ساتھ مل کر، تو پھر ہم عوام سے مشاورت کریں گے کہ یہ بل ادا بھی کیے جائیں کہ نہیں کیے جائیں۔ یہ ایک بہت انتہائی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آپ جب لوگوں کو بالکل دبا دیں گے، ان کو مار دیں گے، ان کو کسی قابل نہیں چھوڑیں گے،
غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، کوئی 20,000 کوئی 25,000 کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور اس کی بجلی کا بل اس کے کرائے سے بھی زیادہ آ جاتا ہے، تو کہاں سے بچوں کو پڑھائے گا؟ لوگ بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے ہیں، فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں، بچے اسکولوں سے نکل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومتیں سیلاب کے پیچھے نہیں چھپ سکتی، پہلے تم ڈبوؤ ہمیں، پہلے کروڑوں لوگوں کو برباد کرو اور پھر اسی سیلاب کے پیچھے چھپ کر تم ہمیں ہماری آئینی اور قانونی اور جمہوری حق سے محروم کرو۔ اب یہ نہیں چلے گا وڈیرا راج، اب یہ نہیں چلے گا لوگوں کی جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو سیاست بازی ہے۔ اس لیے ہم عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں فلڈ متاثرین کے حوالے سے بھی جو خدمات NGOs انجام دے رہی ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور افواج پاکستان جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری افواج نے، ہماری نیوی نے، ہماری ایئر فورس نے بہرحال ایکٹیویٹیز کی ہیں، لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، ریلیف کے کاموں میں بھی شامل ہیں۔ لیکن میں افواج پاکستان کی خدمت میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جنرل باجوہ صاحب سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے ایریاز جو کینٹونمنٹ کے موجود، حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، تو کینٹونمنٹ ایریاز کی جتنی بڑی زمینیں ہیں ان زمینوں پہ متاثرہ خاندانوں کو بسایا جائے، وہاں پر خیمہ بستیاں قائم کی جائیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان آرمی کے ڈسپلن ایک ادارہ ہے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان لوگوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ NGOs ایک لمیٹڈ کام کر سکتی ہیں، کوئی پارٹی ایک لمیٹڈ کام کر سکتی ہیں، اسٹیٹ کے ادارے جن کے پاس وسائل موجود ہیں، بنیادی کام تو یہ حکومت، یہ PDMA، NDMA، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یہ DC، یہ ایسی ان لوگوں کے کرنے کے ہیں، وزیروں کے کرنے کے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ یہ اپنا کام کریں اور یہی فوج کو طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے فوج بھی عوام سے ہے اور عوام اور فوج ایک ہوتے ہیں جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ انیشیٹو باجوہ صاحب لیں اور تمام کینٹونمنٹ ایریاز میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ بھی متاثرین موجود ہیں، لاکھوں موجود ہیں، اس وقت تو 3 کروڑ لوگ متاثر ہیں، ان میں سے میرا خیال ہے ایک بڑی تعداد ہے کہ جو بے گھر ہے اس وقت۔ تو اگر یہ انیشیٹو پاک فوج لے گی تو ہم بھی اس میں جو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں گے، اور خاص طور پر کراچی میں جو کینٹونمنٹ ایریاز ہیں ان میں بھی جو لوگ کراچی میں پہنچ رہے ہیں، اسکولوں میں انہیں ٹھہرانا پڑ رہا ہے یا بے یار و مددگار ہیں، تو وہ اگر کینٹونمنٹ ایریاز میں رہیں گے، اور پھر خاص طور پر یہاں بحریہ ٹاؤن موجود ہے، ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ریلیف کا کام کر رہے ہیں، ہم راشن پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا راشن پہنچانا اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ایک بہت بڑا علاقہ موجود ہے، حکومتوں کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے، اتنے سارے لوگوں کے پیسے ابھی بھی آپ کو واپس کرنے ہیں، تو آپ یہی کام کر لیں بجائے اس کے کہ آپ راشن پہنچائیں، آپ لوگوں کو اپنے پاس رکھیں۔ آپ ہی کے ارد گرد گڈاپ کے لوگ ہیں، اتنے سارے پریشان حال، آپ ان لوگوں کو وہاں پر بسائیں۔ اور اسی طرح انٹیریئر سندھ سے جتنے لوگ پریشان حال ہیں تو بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی ان کو بسایا جائے، DHA سٹی میں بھی ان کو بسایا جائے، خیمہ بستیاں بنائی جائیں، اور تمام کینٹونمنٹ علاقے سندھ میں بھی، حیدرآباد کینٹ ہے، پنو عاقل کینٹ ہے، اور بھی چھاؤنیاں ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں جتنے جنوبی پنجاب کے کینٹونمنٹ ایریاز ہیں، بلوچستان کے کینٹونمنٹ ایریاز ہیں، تو جہاں جہاں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اگر ان کینٹ میں بسایا جائے گا تو ڈسپلن طریقے سے کام ہوگا، زیادہ اچھی خدمت ہو سکے گی، ڈونیشنز کا صحیح استعمال ہو سکے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں بھی بعض لوگ یہ کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی پھر دوبارہ لسانی بنیادوں پہ تقسیم پیدا کی جائے، کچھ لوگ یہاں سے اور کچھ لوگ وہاں سے، اور ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی اس مذموم اور غلیظ سیاست جو لسانی بنیادوں پر یہ انٹیریئر سندھ اور شہروں کے اندر کرتے ہیں، اس غلیظ سیاست کی بنیاد پر برباد کر دیا انہوں نے اندرون سندھ بھی اور شہری علاقوں کے اندر بھی لوگوں کو۔ مہاجر نے مہاجر کو برباد کیا، سندھیوں نے سندھیوں کو برباد کیا، قوم پرستی کے نام پر، لسانیت کی بنیاد پر غلیظ سیاست کر کے، گندگی پھیلا کر۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو، اور پھر جب لوگ ڈوب جاتے ہیں تو ان لاشوں کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں یہ، اور اسی طرح یہاں پر بھی یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ عوام کو لڑائیں، ان کا یہ کام ہے کہ یہ کام کریں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اندرون سندھ میں موجود تمام سندھیوں اور بلوچوں سے پوچھتا ہوں، وہ تلاش کریں قوم پرستوں کو جو ان کے لاشوں پر سیاست کرتے ہیں اور جو کوئی کام نہیں کر رہا ہے اس وقت، ان دانشوروں کو تلاش کریں جو تفریق پیدا کرتے ہیں اور آپ کے اوپر اپنی دکان سجاتے ہیں، اور کوئی نظر نہیں آ رہا وہاں پر غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اور میں تو یہ سوال تو 35-40 سال کا کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص کے مہاجروں کا بھی ہے
کہ جب ہم اس وقت برباد ہے کہ الیکٹرک مافیا کے ہاتھوں، شہر ٹوٹا ہوا ہے، 35 سال میں اب سب کچھ ہم سے چھن گیا ہے، ہزاروں جوان قتل ہو گئے، تو ان جماعتوں نے کیا کیا جنہوں نے مہاجر سیاست کی تھی؟ اس لیے اس سیاست نے پہلے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا، اس ذہن نے نہ پہلے دیا ہے، نہ اب دے رہا ہے، اور نہ آئندہ دے گا۔ سب کو متحد ہو کر ان مافیاز کا مقابلہ کرنا ہوگا، وڈیرا شاہی کے اس نظام کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف کے کاموں میں جس طرح خاص طور پر کراچی کے عوام، پورے پاکستان کے عوام اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، اس سے یہ ساری چیزیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں، لسانیت جو ہے وہ پاش پاش ہوتی ہے۔ تو اس عمل کو ہی جاری رہنا چاہیے اور افواج پاکستان کو پیش قدمی کرنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی یہ نام استعمال بھی کرتا ہے کہ افواج پاکستان سندھ میں یا بلوچستان میں ان کے لیے کوئی نیگیٹو چیز بھی ہوتی ہے، تو یہ وہ موقع ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے لوگوں کو تھام لیں اور اپنے کینٹونمنٹ ایریاز میں لاکھوں کی تعداد میں خیمہ بستیاں بنا کر ان کی خدمت کریں، تو انشاءاللہ اس سے پوری ملک و قوم کو بھلا ہوگا۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی جماعت یا این جی او حکومت اور ریاست کا متبادل نہیں ہوتی، لیکن جب یہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جب کوئی بھی بیدار نہیں تھا، تو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے جہاں پر یہ خاص طور پر ہمارے سندھ میں یہاں پر ہوا تھا نا، حیدرآباد ڈویژن کے اندر تباہی آئی تھی، تو الحمدللہ ہماری چونکہ جماعت اسلامی کو ہم پھر خدمت کے پورے اس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور الخدمت کے پھر رضاکار بن کر ہم کام کرتے ہیں، تو ہم نے مٹیاری میں، ہم نے یہ میرپور خاص کے تمام علاقوں میں، نو کوٹ اور عمر کوٹ تک بھی، ادھر بھی جھڈوں میں اور نیچے میرپور ہے سانگڑ ڈسٹرکٹ کے اندر سب جگہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد سکھر اور لاڑکانہ میں ہمارے اسٹیشنز موجود ہیں، کچنز چل رہے ہیں۔ ہم یہاں سے جو سامان بھیجتے ہیں وہ مختلف بڑے ضلعوں کے اندر بھیجتے ہیں، شہروں میں، اور وہاں سے پھر اندرون کے طور پر جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ شہر کے شہر ڈوب گئے، تو اس وقت تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ اس ڈیزاسٹر کا مقابلہ تو بس ہم کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے جو کام ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارا نیٹ ورک چونکہ ہر جگہ پر، ہر شہر میں، ہر قصبے میں اور گاؤں میں ہمارے کارکن موجود ہیں، تو ہم انہی کارکنوں کی بنیاد پر تقسیم کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمیں عوام کی طرف سے بھی مدد مل رہی ہے، بہت والنٹیئر مل رہے ہیں۔ آپ یہاں بھی دیکھتے ہوں گے کہ اب صبح سے شام تک اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، آئی بی اے کے، بلکہ خود جو ان کے جو ایس ایس یو والے ہیں وہ 4 دن سے مسلسل یہاں پر آ کر کام کرتے ہیں، سارٹنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، بڑا قومی جذبہ ہے۔ تو وہاں پر بھی انٹیریئر سندھ میں بھی تمام علاقوں کے اندر، دادو میں ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، کر رہے ہیں، اس وقت بھی مسلسل جاری ہے۔ تو جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ کوئی جماعت یا این جی او جو ہے وہ بہت ہی محدود کام کر سکتی ہے۔ ہمارا اصل پیسہ تو حکومت کے پاس ہے، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے۔ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، یہ جتنے چارجز لگتے ہیں ان سب نچوڑ کر یہ حکومتوں کے پاس جاتے ہیں، اور حکومتیں جو ہے لوٹ مار کرتی ہیں اور ہمیں لوگوں کو ڈبو دیتی ہیں۔ تو پہلے سے بتاتی نہیں ہیں، پہلے سے انتظام نہیں کرتے۔ فورکاسٹ تو 3 مہینے سے چل رہی تھی، تو ظالموں وہ جو راستے تھے برساتی نالوں کے ان کو ہی کلیئر کروا دیتے۔ جب کرنا چاہتے ہو تو سب کچھ کر دیتے ہو، اپنی حکومت کی ریٹ قائم کر دیتے ہو۔ اگر وہ فلڈ کے جو راستے ہیں اگر ان کو ہی کلیئر کرا دیا جاتا تو یہ تباہی نہ ہوتی، جو اس وقت تباہی اس وقت جو ہے موجود ہے۔ بہرحال حکومت نے اپنا کام نہیں کیا، ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر نمبر 1 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔